بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ ADP A1 کی کلاس کے اندر اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے عربک گرامر سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آج اس میں ہمارا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے الفاظ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایسا جملہ ہے جس کے اندر فعل کا تذکرہ ہے۔ تو عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی تعریف یہ ہوگی کہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، ایسا جملہ جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ فعل پر مشتمل ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ جو کل ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع سن لیا، اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ اس جملے کے اندر سمیع سن لی یہ فعل ہے اور اللہ فاعل ہے۔ اب کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس جملہ کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کو مسند اور مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء، اس کے قواعد کی طرف ہم آتے ہیں۔ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ کے اندر فعل جو ہے وہ متعدی ہو، لازم ہو، اگر فعل لازم ہو تو اس کے اندر ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جملہ فعل اور فاعل سے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی فعل آ جائے اور فاعل آ جائے، یہ دونوں آ جائیں تو فعل لازم میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلا جاء احمد، احمد آیا، بات کی سمجھ آ رہی ہے، بات مکمل ہو گئی کہ احمد آ گیا۔ اس کے اندر ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جاء فعل ہے اور احمد فاعل ہے، تو بات ہماری کلیئر ہوگی کہ احمد آیا۔ اس کے بعد فعل متعدی کی بات کرتے ہیں ہم۔ فعل متعدی کے اندر فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مفعول کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا کتب سعد، سعد نے لکھا۔ اب سعد نے کیا لکھا؟ اب کتب سعد کے اندر کتب فعل ہے اور سعد فاعل ہے۔ اب کتب سعد، سعد نے لکھا، سعد نے کیا لکھا نہیں سمجھ آ رہی، اس لیے یہاں پر اب فعل متعدی کے اندر مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر مفعول بھی آئے گا، رسالۃ، سعد نے رسالہ لکھا، سعد نے خط لکھا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فعل لازم کے اندر صرف دو ہوتے ہیں، فعل اور فاعل کے ساتھ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اور فعل متعدی کے اندر فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، ان کی ترتیب جملے کی، جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر اس میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ یعنی کہ پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا اور پھر مفعول ہوگا۔ جیسے ایک اور اگزامپل ہے اشترى زید تفاحۃ۔ اشترى فعل ہے، زید فاعل ہے، تفاحۃ مفعول ہے۔ زید نے خریدا، اشترى خریدا، زید نے اب کیا خریدا؟ تفاحۃ سیب۔
تو ترتیب بھی یہ رہے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس فعل ہے اور یہ زید فاعل ہے اور تفاحۃ یہ مفعول ہے۔ اس کے بعد متعدی فعلوں کے ساتھ دو مفعول بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک، یہ اوپر والے میں ہمارے پاس تفاحۃ ایک مفعول تھا، لیکن بعض اوقات دو مفعول بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے اعطى الغنی غنی الفقیر ربیۃ۔ اعطا یہ فعل ہے، دیا، غنی مالدار نے فاعل ہے، فقیر کو، غنی نے فقیر کو دیا۔ اب کیا دیا؟ ربیۃ، روپیہ۔ اب اس کے اندر یہ دونوں مفعول ہیں، فقیر بھی مفعول ہے اور ربیۃ یہ بھی مفعول ہے۔ ان کے اعراب کیسے آتے ہیں؟ زبر کس پر آئے گی، زیر کس پر آئے گی، یا پیش کس پر آئے گی؟ اعراب، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ یہ چیزیں گرامر جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اعراب کیسے لگانے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ اور مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، مفعول پر زبر ہوگی اور فاعل پر پیش ہوگی۔ اس کی اگزامپلز پچھلے سے بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فاعل پر کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ اب فاعل کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں احمد فاعل تھا، اس کے اوپر کیا آئی؟ پیش آئی۔ اس کے بعد اشترا زید کے اندر بھی فاعل کے اوپر زید پیش ہے۔ اس کے بعد غنی اس کے اوپر بھی پیش ہے، فاعل کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ اس طرح ایک نیو ایگزامپل جو قرآن حکیم سے ہے، قتل داود جالوت۔ اب داود کے اوپر بھی پیش آئی ہے فاعل، اس فاعل کے اوپر بھی پیش آئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش آتی ہے، اور مفعول پر زبر ہوتی ہے۔ اب مفعول کیونکہ پہلے جملے کے اندر تو مفعول نہیں تھا، تو فعل متعدی کے اندر مفعول تھا ہمارے پاس، تو مفعول کے اوپر زبر آتی ہے۔ کتبہ، اب یہاں پر آپ دیکھیں ذرا، کتبہ سعد رسالۃ، یہاں پر آیا ہمارے پاس ربیۃ، یہاں پر رسالہ تن آئے گا، اور اس کے بعد یہاں پر قتل داود جالوت، یہاں پر بھی ہمارے پاس زبر آئی تا کے اوپر۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ اعراب مفعول جو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ میں فعل واحد مذکر یا مؤنث ہو تو فاعل واحد تثنیہ یا جمع ہو۔ جملہ فعلیہ میں فعل چاہے واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث ہو تو فاعل واحد تثنیہ یا جمع ہوتا ہے، یعنی کہ فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا، چاہے وہ مذکر کا ہو چاہے وہ مؤنث کا ہو، دونوں صورتوں میں۔ جیسے مذکر کی بات کریں، جاء، اب یہاں پر جاء فعل ہے، فعل واحد کا ہی آیا ہے۔ طالب، اب طالب فاعل ہے، فاعل واحد ہی آیا۔ اس کے بعد جاء فعل ہے، واحد آیا، اور طالبات جو فاعل ہے وہ تثنیہ کا آیا کہ دو طالب علم آئے۔ جاء طلاب، یہاں پر طلاب جمع ہے لیکن فعل جو ہے وہ واحد ہی آئے گا۔ اسی طرح مؤنث کے اندر بھی جاءت طالبۃ، طالبہ آئی، اب یہ فعل جو ہے یہ واحد ہی ہے، فعل واحد ہے۔ یہاں پر بھی جاءت طالبتان، دو طالبات آئیں، تو یہاں پر بھی یہ واحد ہی آئے گا فعل۔ طالبات، طالبتانی یہ تثنیہ، اور یہاں پر طالبات جمع ہے
لیکن جاءت یہ ہمارے پاس فعل واحد ہی آیا ہے، مؤنث کا صیغہ یہ والا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمیں پتہ چلا کہ فعل ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، فاعل کی حالت بدلتی رہے گی، یعنی فاعل واحد بھی آئے گا، فاعل تثنیہ بھی آئے گا، فاعل جمع بھی آئے گا۔ اس کے بعد غیر ذوی العقول کی جمع مکسر کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فعل مؤنث ہوگا جمع ذوی العقول کے لیے۔ اب یہاں پر بنیت المساجد، مساجد بنائی گئیں، اب بنائی گئی بنیت یہ مؤنث ہے، فعل جو ہے وہ مؤنث کا آیا، جمع مکسر، مساجد جمع مکسر ہے۔ انکسرت الکراسی، انکسرت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ گئیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی فعل مؤنث کا ہے، جمع مکسر، کراسی جمع مکسر کہ کرسیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ فعل اپنی ضمیر کے مطابق ہی آئے گا ہمیشہ، جیسے قام۔ اچھا پہلے یہ چیز سمجھ لیں، اس میں ظاہر یعنی وہ ضمیر پروناؤن جس کو انگلش میں بولتے ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کی ہیں، مذکر غائب کی۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ اب یہاں پر اس میں ظاہر نہیں ہے۔ قام، اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، قام، ہوا قام وہ ایک مرد کھڑا ہوا، قاما وہ دو مرد کھڑے ہوئے، قامو وہ سب مرد کھڑے ہوئے۔ فعل اپنی ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، فعل اپنی ضمیر۔ اب ضمیر اس کے اندر ہوا چھپی ہوئی ہے تو وہ واحد ہے، یہ والی چھپی ہوئی ہے۔ یہ دو، ہما اس کے مطابق، یہ دیکھیں ہوا کے مطابق آیا قاما، ہما کے مطابق قاما، اور ہم کے مطابق قامو آیا۔ عزیز طلباء، یہ مختصراً جملہ فعلیہ کے چند ایک قواعد تھے جو آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہیں، ان کو ہم نے پڑھا۔ اگر آپ کو اس لیکچر کے ریلیونٹ کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔